نمبر 2 عبادات دوسرا پلر ہے. نمبر 3 اخلاقیات تیسرا پلر ہے. اور نمبر 4 معاملات چوتھا پلر ہے. یہ چاروں چیزیں آپ کی مکمل ہوتی ہیں، عقائد بھی درست ہوتے ہیں، عبادات بھی درست ہوتی ہیں، اخلاقیات بھی درست ہوتے ہیں اور معاملات بھی درست ہوتے ہیں، تو آپ دین اسلام میں مکمل طور پہ چلنے کے قابل ہو جاتے ہیں. اب عقائد کیا ہے؟ عقائد اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا، عقیدہ توحید ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا عقیدہ رسالت ہے. ایسے ہی فرشتوں پر ایمان لانا، ایسے ہی اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، ایسے ہی قیامت کے دن پر ایمان لانا. اور اللہ کی ذات پر صرف ایمان یہ نہیں لایا جاتا کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ ہمارا الہ ہے. صرف یہ ایمان نہیں ہے. اللہ کی ذات پر جب ہم ایمان لاتے ہیں تو ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو الہ بھی مانتے ہیں، اللہ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی کہتے ہیں، اللہ کو رحمان بھی مانتے ہیں، رحیم بھی مانتے ہیں، مالک یوم الدین بھی مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں ایمان اس وقت مکمل ہوتا ہے جب اللہ کی ذات کی صفات کے ساتھ اس پہ ایمان لایا جائے. اگر اللہ کی ذات کی صفات کے ساتھ اللہ پہ ایمان لایا جاتا تو وہ مکمل ہوتا ہے. اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جو ایمان ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کہہ دو کہ یار وہ ایک پیغمبر تھے جس طرح پہلے پیغمبر تھے، یا وہ ایک یہاں تک ہی محدود کرو وہ کہ صرف میسنجر تھے، پیغام رساں تھے، پیغام دے کے چلے گئے. نہیں، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ ہے کہ آپ کے اوپر ایمان لایا جائے ساتھ آپ کی صفات کے جو اللہ کی ذات نے ان کو عطا کی ہے. کیونکہ قرآن پاک کی ایک آیت کا بھی انکاری جو ہے وہ پورے قرآن کا انکاری ہے. تو اگر آپ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا انکار کریں گے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ قرآن کا انکار کر رہے ہیں. ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اول بھی مانتے ہیں، حضور کو آخر بھی مانتے ہیں، ہم حضور کو شفیع المذنبین بھی مانتے ہیں، حضور کو خاتم النبیین بھی مانتے ہیں، ہم حضور کو نور بھی مانتے ہیں، حضور کو بشر بھی مانتے ہیں، حضور کو بااختیار بھی مانتے ہیں، ہم حضور کو غیب دان نبی بھی مانتے ہیں، ہم حضور کو حیات بعد ممات بھی مانتے ہیں. جب ہم حضور کے بارے میں اپنے عقیدے کو درست کریں گے تو پھر ہم ایمان والوں میں شامل ہو جائیں گے اور اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اسی طرح فرشتوں کا ایمان لانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ وحی لے کے آتے ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام کی روح قبض کرنے میں ڈیوٹی ہے، حضرت اسرافیل نے سور پکڑا ہوا ہے اور قیامت کے دن وہ پھونکیں گے. تو اسی طرح فرشتوں کی ڈیوٹی ہے. اسی طرح قیامت کا دن کا جو ہمیں ایمان ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم صرف کہ سب کچھ رک جائے گا، قیام ہو جائے گا، بلکہ وہ ایک حساب کا دن ہے. ہر بندے کو اپنی جزا اور سزا کو بھگتنا ہے. اس دن ذرہ برابر نیکی بھی انسان کے کام آئے گی، ذرہ برابر شر بھی کیا ہوگا وہ وہاں پکڑا جائے گا. تو یہ جو چیز ہے یہ اسلام ہے، ایمان ہے ہمارا. جب ہم ایمان لاتے ہیں تو اس کے بعد ہم پہ فرض ہو جاتا ہے عبادات کی طرف بڑھنا. ایمان کے بعد دوسرا جو پروگرام ہے وہ عبادات کا ہے. عبادات میں فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں، غیر موقعہ سنتیں بھی ہیں،
اور نوافل بھی ہیں اور مستحب اعمال بھی ہیں. یہ عبادات کا حصہ ہے. فرائض ان حکموں کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بارہا قرآن پاک میں ہمیں حکم دیا ہے. وہ ہم پہ ان پہ عمل کرنا وہ فرض ہے. اور حقیقتاً یہ ساری چیزیں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں. فرائض سے لے کے مستحب عمل تک حضور کی سنتیں ہی ہیں. مگر جس کا حکم قرآن میں آ گیا ہے وہ ہم پہ فرض ہو گیا ہے. جس کا حکم حدیث میں بعد ہاں آ گیا ہے جس کا حکم وہ ہم پہ واجب ہو گیا ہے. یہ جس کا حکم قرآن میں ایک مرتبہ آ گیا ہے وہ ہم پہ واجب ہو گیا ہے. تو جس کا حکم ہم پہ حضور کی زندگی میں بارہا آ گیا ہے وہ سنت ہم پہ واجب ہو گئی ہے, ضروری ہو گئی ہے, موقع ہو گئی ہے. اور جو سنتیں حضور نے کبھی کبھار کی ہیں جن کی ہمیں کو رخصت عطا ہو گئی ہے تو وہ غیر موقع سنتیں ہو گئی ہیں. اور اس کے بعد جو نوافل ہے, تہجد کی نماز ہے, وہ واجب میں بھی ہے اور وہ نوافل میں بھی ہے. اشراق کی نماز ہے وہ نوافل میں ہے. ابابین کی نماز ہے وہ نوافل میں ہے. اور کثرت نوافل ادا کرنا بھی نوافل میں ہے. اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ ملنا بیٹھنا, محفل میلاد کرنا, محفل ذکر کرنا, صلاۃ الکرام کے پروگرام کرنا, تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو مستحب اعمال میں رکھا ہے. فرض قرض ہے. فرض قرض ہے. اگر آپ فرض ادا نہیں کریں گے تو سمجھ لو کہ اس کو آپ کو جواب دہ ہونا پڑے. جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو عبادات ہم پہ فرض کی ہیں وہ قرض کی طرح ہے. کیونکہ ایک صحابی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے والد کا انتقال ہو گیا اور اس نے حج نہیں ادا کیا تھا, اگر میں اس کی طرف سے حج کر لوں تو کیا یہ اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا تو اگر تیرے باپ کے ذمہ کوئی قرض ہوتا تو اس کو کون ادا کرتا؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں ادا کرتا. تو آپ نے فرمایا یہ فرض بھی جو ہے نا, حج بھی ایک فرض تھا تو یہ اس پہ قرض تھا, تو اگر تو ادا کرے گا تو اس کی طرف سے ہو جائے گا. فرائض کا مقام اس طرح ہے جس طرح قرض ادا کرنا ہے. باقی قرض لینے والے کی مرضی ہے وہ چاہے معاف کر دے, وہ تو اس کی مرضی ہے نا. تو ہمیں بھی حکم ہے کہ اگر نہیں دے سکتا آپ اس کے ساتھ رعایت کر دو یا اس کو معاف کر دو. تو اللہ تو اس کی ذات وہ درگزر کرنے والی ہے, ستارہ غیوب ہے, سمجھے نا. تو وہ معاف کرنے میں بھی قادر ہے. مگر یہ آپ اپنا حساب لگاؤ کہ فرض کا جواب دے ہونا پڑے گا. جو اس کے بعد واجبات آتے ہیں, مثال کے طور پر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی پڑھو درود و سلام. اور اسی طرح قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, اور آپ اپنے امت سے کہہ دیجیے کہ میں اس کے بارے میں اجر نہیں مانگتا مگر میرے اہل بیت سے محبت کرنی ہے. یہ واجب ہے, ایک مرتبہ حکم ہے, یہ واجب ہے. واجب جو اگر آپ ترک کرتے ہیں آپ گناہگار ہوتے ہیں, گناہگار ہوتے ہیں, آپ کے درجات کم ہو جاتے ہیں. یہ اور بات ہے, ہو سکتا ہے کہ کل کو آپ کو فرض کی طرح سختی نہیں اس کی ہوگی. پھر اس کے بعد جو سنتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے عبادت کے ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے, باہر ہاں کی, اس کو کہتے ہیں عزیمت, جسے عزت قائم ہے, اس کو موقع کہتے ہیں. اور موقع سنتوں کو ادا کرنا ایسے ہے جو بندہ کو ادا کرتا ہے وہ, یعنی کہ آپ نے جب فرض ادا کیے تو آپ نے اللہ کے حکم کی تکمیل کی, اور موقع سنتیں ادا کی تو آپ نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی.
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میری سنت کی پیروی کرو۔ تو جب آپ وہ سنتیں ادا کرنا بھی ضروری ہے کہ اگر آپ نہیں ادا کریں گے تو آپ نے حضور سے بغض رکھا، اس لیے کہ آپ کو اگر محبت رسول ہو تو آپ ان کی اتباع کریں گے، آپ ان کی پیروی کریں گے، آپ ان کی محبت میں آ کے ان کی اداؤں کو اپنائیں گے۔ تو اسی طرح جو غیر موقدہ سنتیں ہیں، مثال کے طور پر عصر کی غیر موقدہ سنتے ہیں اور عشاء کی غیر موقدہ سنتے ہیں، تو یہ غیر موقدہ سنتے ہیں، مگر ان میں ہمیں رخصت ملی ہوئی ہے کہ اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ ادا کر لو، اگر نہیں ملتا تو اس کی پوچھ نہیں ہے قیامت کے دن، یہ آپ کو رعایت ہے۔ مگر اگر آپ یہ ادا کریں گے، اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہونے لگ جائے گی، سمجھا نا؟ فرائض کا ادا کرنا اللہ کے حکم کی تکمیل ہے، کل قیامت کے دن اس کی پوچھ ہوگی، اور جو سنتیں غیر موقدہ ہیں ان کا ادا کرنا اللہ کے حضور کے رسول سے محبت کا اظہار ہے۔ پھر نوافل جو اس کے بعد پڑھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ ہے ایک 100 نمبر کا پیپر جو آپ کو عبادت کی صورت میں ملتا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، چاہے اس میں سے چھوڑ دیں چاہے مکمل دے دیں۔ تو عبادت جو ہے اس کے بعد آخر میں اس کے بعد آئے گا نوافل، وہ اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے، اور نفلوں کے بعد درجہ آتا ہے مستحب اعمال کا۔ مستحب اعمال سے مراد ہے وہ عمل جو پسندیدہ ہے، جو اللہ کو پسندیدہ ہے اور اللہ کا حکم ہے، وہ چاہے ظاہری طور پہ آپ کو وہ شریعت میں نظر نہیں آتی مگر حکم میں ضرور نظر آتا ہے قرآن پاک میں، یعنی کہ درود پاک کی محفلیں کرنا یہ مستحب اعمال ہے، ذکر الہی کی محفلیں کرنا یہ مستحب اعمال ہے، کسی جگہ جانا اور کسی کو دین کی تبلیغ کرنا یہ مستحب اعمال ہے۔ تو حضرت مجدد احمد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مستحب اللہ کا دوست ہے، اور اللہ کے دوست کے حصول کے لیے اگر دنیا کی ساری دنیا بھی دے دینی پڑے تو کم ہے۔ یہ مستحب کا حال ہے، تو فرض کا کیا حال ہوگا؟ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ انسان فرائض کو چھوڑ دے، پوری رات محفل میلاد کرتا رہے، پوری رات نفل پڑھتا رہے یا پوری رات نعتیں پڑھتا رہے اور صبح کو فجر کی نماز ادا نہ کرے تو اس کی رات کی عبادت ضائع۔ کیوں؟ فرض ہر حال میں فرض ہے، وہ فرض ادا کرنے والا، موقدہ سنتیں ادا کرنے والا اور غیر موقدہ سنتیں ادا کرنے والا اور نوافل ادا کرنے والا اگر مستحب اعمال کرے گا تو اس کو اس کا صلہ ملے گا، اگر نہیں کرے گا تو کوئی صلہ نہیں۔ اس لیے راہ فرار اختیار نہ کرو شریعت کے لیے۔ شریعت ایک قانون ہے، ایک لا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے نبیوں کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے، اگر ہم اس میں چلتے ہیں اس لا کے مطابق ہوتے ہیں، وہ قانون کیا ہے وہ ہمیں تبدیل کر اس لیے یہ جو ہے بات ہو رہی اسلام کے 4 پلر، سب سے پہلے عقائد، اس کے بعد عبادات۔ عبادات کے درجے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ جو ہے پوری رات کے نوافل پڑھتے رہیں، صبح مسجد میں جا کر یعنی کہ نماز نہیں پڑھتے یا فجر کی نماز آپ ترک کر دیتے ہیں تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ ہزارہ روپیہ خیرات کرتے ہیں مگر اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے زکوٰۃ نہیں دیتے تو آپ گناہ گار ہیں۔ ہزاروں روپیہ دینے کو کوئی فائدہ نہیں۔ زکوٰۃ کا حکم ہے، وہ فرض ہے۔ زکوٰۃ پہلے تو اس کے بعد جتنے مرضی دیے، جو اللہ کا حکم کی تکمیل پہلے ہے، اس کے بعد آپ کی مرضی ہے، آپ جتنے مرضی اپنے طور پہ جتنے مرضی کیے۔ جو تیسرا جو اسلام کا جو مین بنیادی چیز تھی وہ تھا اخلاق۔ اخلاق 2 طرح کے ہوتے ہیں،
ایک اخلاق رذیلہ، ایک اخلاق فاضلہ۔ اخلاق رذیلہ وہ ہوتے ہیں جو جانوروں کے اندر جو خصلتیں پائی جاتی ہیں، مثال کے طور پہ کتے میں لالچ ہے، چیتے میں چلاکی ہے، بگیاڑ میں درندگی ہے، لومڑی میں منافقت ہے، اور بہت سے درندہ مردہ کون ہوتے ہیں، درندے ہوتے ہیں۔ اگر ہم میں ان وہ عادات پائی جائیں جو ان جانوروں میں پائی جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اخلاق انسانوں والے نہیں۔ فرشتوں کی عادات اتوار ہیں، فرشتے کہیں رکوع میں ہیں، کہیں سجود میں ہیں، کہیں قیام میں ہیں، کہیں تسبیح میں ہیں، کہیں درود میں ہیں۔ اگر ہم میں وہ عادتیں پائی جائیں گی تو ہم نے فرشتوں کی عادتیں بنا لی ہیں۔ تو جب فرشتوں کی عادتیں سے آدم میں آتی ہیں تو آدم فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ تو اگر اس کی عادتیں جانوروں جیسی رہیں گی تو اس نے اپنے آپ کو گھیر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو خلیفۃ اللہ بنایا، اپنا نائب بنایا، عظمت کا تاج پہنایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، اس کو اپنا مضمون بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو ایک مکمل اور اشرف انسان بنایا، اس میں اپنی روح ہوگی، اس کو اپنا نائب بنا رہا ہے۔ تو جب انسان کو اتنی عظیم قابل تعظیم بنایا، قابل تکریم بنایا، قابل احترام بنایا، قابل محبت بنایا، پوری کائنات کے اندر اللہ کی ذات کے پاس جو کمالات تھے، اس کی قدرت کے اندر کمالات تھے، اس نے ان کا نچوڑ پشتہ نکال کے آدم میں داخل کر دیا اور اپنا نائب بنا کے زمین پہ ظاہر کر دیا اور فرشتوں سے اس کا سجدہ کروا دیا۔ تو اس کی جو عظمت تھی وہ خلافت کے مقام پہ جب تھی، تو خلافت کے مقام پہ جب اس کی عظمت تھی، یہ عظیم تھا، تو مسجود ملائکہ تھا۔ تو آج مسجود ملائکہ تو کیا ہے، یہ تو بالکل ہی رد ہو گیا۔ وہ زمانے میں معزز تھے، مسلمان ہو گئے، اور تو خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو گئے۔ وہ یار جو تمہارے بڑے تھے وہ مسلمان معزز تھے، ان کو عزتوں کے تاج ملے تھے، تم ایمانی میں رہے، تم بھی نہیں اس طرف آ رہے، کیونکہ تم نے اسلام کا یہ پلر جس سے اسلام نے پھیلنا تھا، جس کو کہتے ہیں اخلاق۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اور نبی تمام نبیوں کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان کے اندر جانوروں والے اخلاق نکال کے اچھے اخلاق پیدا کر دیے جائیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ان اخلاق کو تکمیل کے مقام تک پہنچایا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اخلاق فاضلہ کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا، اخلاق فاضلہ کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ تمہارے اندر اچھے اخلاق مکمل کر دوں۔ حضور کی آمد کا مقصد تھا ہمارے اندر اچھے اخلاق کو مکمل کرنا۔ تو تبھی اللہ کے ذات نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، ہم نے بے شک آپ کو اعلیٰ پائے گی اخلاق عطا کی، خلق عظیم عطا کی۔ آپ کی ذات گرامی کو اللہ نے اعلیٰ اخلاق عطا کی ہے۔ تو حضور ایک اللہ کے اخلاق ہے۔ اللہ کے اخلاق کیا ہے؟ ہمیں یہ بھی حکم ہے تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ کے اخلاق کو اپناؤ۔ اب اللہ کے اخلاق کیا ہے؟ اللہ کا اخلاق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مانے یا نہ مانے، وہ اس کے اوپر پردے بھی ڈالتا ہے، اس کے رزق اس کا یعنی کہ رزق بھی دیے جا رہا ہے، تو اس کو توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے۔ مسلمان اگر کوئی مانتا نہیں مانتا، اس کی مانتا یا نہیں مانتا، اللہ اس کے لیے غیرتوں کے پیکج کھلے ہوئے ہیں کہ کاش یہ بندہ میرے بارگاہ میں آئے، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ ایک بندہ 100 سال سنم کہتا رہتا ہے، 100 سال کے بعد غیر ارادی طور پہ اس کی زبان سے نکلتا سمد، تو اللہ کی ذات فرماتی لبیک یا عبد، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ تو غلطی سے اس نے سمد کہہ دیا ہے، یہ تو سنم کہہ رہا تھا۔ اللہ کی ذات نے فرمایا کہ وہ غلطی سے چاہے کہہ گیا، مگر اس نے کم از کم میرا تو نام لیا ہے نا، تو اگر میں بھی اب نہیں سنوں گا تو میرے میں تو سنم میں کیا فرق ہے؟ سبحان اللہ۔ کہ وہ ذات ایسی ہے کہ
اس کو میں مانے نہ مانے وہ عطا کرتا رہتا. ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق ہے کہ خلق تیرے نے دنیا بولے. آپ کا جو اخلاق تھا وہ ایسا تھا جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمیں اخلاق کے بارے میں بتائیں گے، آپ اخلاق کیسے تھے؟ آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ نعرہ تکبیر.